बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? किसी मुफक्किर, किसी दानिश्वर का जो है ना एक बहुत ही अजीम कौल है। वो कहते हैं कि जो है ना दुनिया में सबसे मुश्किल काम ग़ुलामों को ये समझाना होता है कि आप ग़ुलाम हो। जी, तो आज बात करते हैं मकौलेज़ मिनट की। आज बात करते हैं लॉर्ड, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुँह काले, नहीं मुँह काले नहीं, मी काले। और जो है ना देखने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश जो है ना हमारे बरसग़ीर में जो है ना किस तरह आई है, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या ओरिजिन है, उसके बारे में आज जो है ना हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि जो है ना जो है ना 16 सेंचुरी के बाद जो ऑनवर्ड वो है वो इंग्लैंड की तारीख़ में जो है ना ब्रिटिश एम्पायर का एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन का दौर था। उन्होंने 16वीं सदी के बाद उन्होंने जो है ना एक्सप्लोरेशन और तिजारत के लिए जो है ना ये ज़मीन के ख़ज़ानों और नत नए इलाक़ों की तलाश में निकले और बहुत से हिस्सों में फैल गए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1600 में, जब इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने 31 दिसंबर सर 1599 को एक चार्टर मंजूर किया और कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को पूरी दुनिया में जो है ना तिजारत करने की इजाज़त दी। इसके बाद वो ताजिर 1608 में इंडिया आए। सूरत के जो है ना एक बम्बई का एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पे उन्होंने तिजारत करनी शुरू कर दी। यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो सबसे पहला कदम यहाँ पे पड़ा है तो वो 1608 में था। अगरचे वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं आया था, पूरे बरसग़ीर में नहीं आया था, लेकिन जो है ना यहाँ पे उसका जो है ना वो पढ़ना शुरू हो गया है। इसके बाद इस कंपनी ने जो है ना ऐसे कदम जमाए कि जो है ना वो यहीं के रह गए हैं। अच्छा, तो 1800 जो है ना इसके आसपास में जो है ना कुछ मिशनरीज़ यहाँ पे आई। उन्होंने जो है ना बाकायदा यहाँ पे स्कूल्स जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के, कलकत्ता में वग़ैरह, यहाँ पे जो है ना बंगाल में, बम्बई में, यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल बनाए हुए थे। अच्छा, तो इस तरह हुआ है कि जो है ना चार्टर आता है, चार्टर एक्ट आता है 1813 का। 1813 में एक चार्टर बन के आता है जिसके तहत मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके लिए एक फ़ंड जो है ना मखसूस कर दिया जाता है फॉर द पर्पसिंग ऑफ एजुकेटिंग। वो जो रियाया थी उनको एजुकेशन देने के लिए 1 लाख का फ़ंड उस ज़माने में जो है ना मंजूर किया जाता है। तो जब ये जो है ना फ़ंड आता है तो इस पे फिर जो है ना 2 किस्म के ग्रुप्स बन जाते हैं। एक को कहा जाता है जो है ना ओरिएंटलिस्ट। ये जो ओरिएंटलिस्ट थे जो है ना ये चाहते थे कि जो है ना उस वक्त फ़ारसी जो है ना चूँकि ऑफिशियल लैंग्वेज थी और दीगर इलाकाई रीजनल ज़बानें भी बोली जाती थी, संस्कृत भी बोली जाती थी, तो जो है ना ओरिएंटलिस्ट का जो है ना मानना था कि नहीं, जो निज़ाम तालीम हो वो ये जो है ना यही मकामी जो नेटिव लैंग्वेजेज़ हैं या जो रीजनल लैंग्वेजेज़ है या इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में होना चाहिए थे। और इसके सबसे बड़े जो वो थे वो H.H. विल्सन थे। जबकि दूसरा तबका बना था एंग्लिसिस्ट का। तो एंग्लिसिस्ट जो थे वो जो है ना उनके वो चार्ल्स ट्रेवेलियन थे, वो उन्होंने जो है ना कहा कि नहीं, मीडियम जो है ना वो इंग्लिश ही होना चाहिए। तो ये 2 तबके जो है ना वो इस 1 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्दान थे। अच्छा, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या था कि स्पेंड 1 लाख रुपीज़ जो है ना सब कॉन्टिनेंट में जो एजुकेशन है उस पर जो है ना पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें जो है ना एजुकेशन किस लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए था। तो उसके बदले में जो है ना 2 ग्रुप्स बन गए थे, एक एंग्लिसिस्ट और जो है ना वो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे और दूसरा ओरिएंटलिस्ट जो है ना पर्शियन को सपोर्ट करते थे। और जो एंग्लिसिस्ट थे उसके जो वो थे हिंदुओं के राज राम मोहन वो भी थे, और सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना वो भी इसके जो है ना सपोर्ट में थे कि नहीं, मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो इंग्लिश को होना चाहिए था। तो इंडिया में उस वक्त जो है ना उस वक्त के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। उसने जो है ना ये लॉर्ड
تھامس بیبنگٹن مکولے کو جو ہے نا اس نے بلایا تھا، جو اس وقت انڈیا کے کونسل آف انڈیا کا لیگل ممبر بھی تھا، اور اس وقت وہ پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا بننے والا تھا، لیکن اس نے اس میٹر کو سلجھانے تک جو ہے نا اس پوسٹ کو لینے سے انکار کر دیا تھا، اور ولیم بینٹک نے اس کو جو ہے نا انڈیا بلا لیا تھا۔ انڈیا میں لارڈ مکالے جو ہے نا وہ گورنر جنرل ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بن کر آئے تھے، اور اس کو اس کی پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو دیکھے اور اس مسئلے کو جو ہے نا سلجھائے۔ تو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے نا بری صغیر میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو دو گروپ بن گئے تھے، اس کو آؤ اور اس مسئلے کو جو ہے نا سلجھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لٹریچر لفظ کی وضاحت بھی کرو کہ جو ہے نا اور اس کی خوبیاں بھی بیان کرو، کہ اور یہ بھی بیان کرو کہ جو ہے نا بری صغیر کے انٹلیکچوئلز اور انگلش انٹلیکچوئلز کے بارے میں جو ہے نا ان کو بتاؤ کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کون سا ہے، اور یہ جو 1,00,000 روپیہ ہے اس کی جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کس طرح ہونا چاہیے، یہ 1,00,000 روپیہ ایجوکیشن پہ کس طرح خرچہ ہو، اور جو ہے نا اس کا خرچہ کیسے کیا جائے۔ 2 جو ہے نا فروری سن 1835 کو جو ہے نا پھر لارڈ مکالے نے جو منٹ لکھا تھا وہ گورنر جنرل ایگزیکٹو کونسل میں جو ہے نا اس نے سبمٹ کیا تھا، اور 7 مارچ 1835 کو جو ہے نا ایک قرارداد، ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے ولیم بینٹک جس کو پاس کرتے ہیں۔ اس کے بعد بری صغیر میں جو ہے نا انگلش ایجوکیشن سسٹم نافذ ہوتا ہے۔ تو اس کو جو 2-3 کام حوالے کیے گئے تھے کہ لٹریچر کیا ہے، تو اس نے جو ہے نا ایک خطاب کیا تھا وہاں پہ کہ لٹریچر تو جو ہے نا وہ انگلش ہی سب سے بہتر ہے، یعنی اس کا کہنا تھا کہ ادب کا مطلب ہی جو ہے نا انگلش ہے، سارا کچھ تو انگلش ہی لٹریچر ہے۔ جو ہے نا میں پڑھا لکھا، اس کے مطابق میں پڑھا لکھا انڈین صرف اسی انسان کو مانوں گا جس کے پاس ویسٹرن نالج ہو، ویسٹرن لٹریچر کے بارے میں نالج ہوگی، اسی کو میں پڑھا لکھا مانوں گا، باقی میری نظر میں پڑھے لکھے نہیں ہے۔ اچھا، اس نے جو ہے نا ایک بہت ہی تنزیہ اور تحقیراً ایک بات بھی کہی تھی کہ بری صغیر کا پورا لٹریچر، یعنی پرشین، سنسکرت اور عربک کا سارا لٹریچر پورا ملا کے ویسٹ میں رکھی گئی لائبریری کی ایک الماری میں جتنی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی اس نے ایک طرح سے جو ہے نا ہمارے لٹریچر کا مذاق بنایا ہوا تھا، ایک مذاق اڑایا ہوا تھا۔ ایک انڈین انسان سکولر تبھی بن سکتا ہے، اس کا کہنا تھا کہ ایک انڈین جو ہے نا انسان تبھی سکولر بن سکتا ہے جب وہ جان لاک کی فلسفی کو پڑھے گا، جب وہ جان ملٹن کی پوئٹری کو پڑھے گا، تو وہ جو ہے نا یہ اس کا نظریہ تھا، اور اس نے جو ہے نا ایک بہت بڑا خطبہ بھی دیا تھا اور کچھ پوائنٹس بھی دیے تھے، ایک تھیوری بھی دی تھی جس کو ڈان ورڈ فلٹریشن تھیوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو لارڈ مکالی وہ شخص ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو مرتب کیا، جس نے تعلیم کے ذریعے پورے ہندوستانیوں میں ذہنی غلامی کا بیج بویا تھا، جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اسی نظام تعلیم نے ذہنی غلام طبقہ پیدا کیا جو ماڈرنزم یعنی جدیدیت اور لبرلزم کا شکار ہو کر اپنی اقدار کھو بیٹھا ہے۔ لارڈ مکالے نے جو ہے نا لکھا تھا کہ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا، لیکن مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو اس پہ بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہے کہ ہم پھر چور کس طرح بنے اور بھکاری کس طرح بنے۔ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا، لیکن مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا۔ اس ملک میں میں نے بہت دولت دیکھی ہے اور لوگوں کی اخلاقی اقدار جو ہے نا بہت زیادہ بلند ہے، اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے، اس ملک کو پوری طرح سے فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی روحانی، دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ نہ دیں جو ان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہت بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے، اور حقیقتاً
ایسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. یہ تھی جو ہے نا اس کی وہ، اور اس نے پھر جو ہے نا ایک دیا تھا ڈاؤن فلٹریشن، ایک بہت ہی جو ہے نا پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ تھیوری تھی کہ جو ہے نا لارڈ مکالے کا ماننا تھا کہ جو ہے نا ہم پورے بر صغیر کو انگلش میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرے بھی تو یہ ناممکن ہے، یہ ہم نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تھا کہ ہم ایک چھوٹے سے طبقے کو، چھوٹے سے حصے کو جو ہے نا ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، یعنی بر صغیر کی ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو ہم انگلش میں ایجوکیٹ کریں گے تو پورا بر صغیر جو ہے نا انگلش میں ایجوکیٹ ہونے کے لیے جو ہے نا راضی ہو جائے گا. اور ایسا ہوا بھی. ہم ایک ایسا انسان تیار کریں گے جو ایسے لوگوں کی جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم سے، ایسے لوگ ہم تیار کریں گے اس ایجوکیشن سسٹم سے جو اس نے جو ہے نا ڈاؤن فلٹریشن کی وہ کی تھی، اور اس نے جو ہے نا بہت ہی مذائقہ خیز قسم کی بات کی تھی، جو انڈین بائی بلڈ اینڈ کلر ہو، جو انڈین بائی بلڈ اور اینڈ کلر ہو، لیکن اس کی سوچ اور اس کی ٹیسٹ جو ہے نا وہ انگریزوں والی ہوگی. اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا فارسی، اور اس نے جو ہے نا کچھ ریکمنڈیشنز دی تھی کہ گورنمنٹ کو فی الفور جو ہے نا فارسی اور سنسکرت کی بکس جو چھپ رہی ہیں ان کی پرنٹنگ پہ فوراً پابندی لگانی چاہیے، ان کو بند کر دینا چاہیے. یعنی اتنا بیاسڈ کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اتنی نفرت کہ اس جو ہے نا یہ چیز جو اس نے بولی تھی بہت زیادہ غلط تھی. برٹش گورنمنٹ کے فیور میں بھی اس نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنے سے ایک بہت ہی چیپ لیبر مل جائے گی جو گورنمنٹ کے لیے سستے میں کام کرے گی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا ان کو کام کرنے کے لیے آفیشیل جتنے بھی کام کرنے تھے ان کو جو ہے نا یو کے سے جو ہے نا برطانیہ سے جو ہے نا اپنے لیبرز کو منگوانا پڑتا تھا، تو وہ اس پہ بہت زیادہ خرچہ آ رہا تھا. تو اس نے اپنا ایک یہ پوائنٹ بھی لکھا تھا کہ اس طرح ہمیں جو ہے نا اگر یہ نظام تعلیم ہم ایلیٹ کلاس کو دیں گے اور وہ پھر آگے جو ہے نا ان کو راضی کر کے ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس طرح ہمیں ایک چیپ لیبر بھی مل جائے گی جو گورنمنٹ کے لیے سستے میں کام کرے گی، اور گورنمنٹ کا برڈن بھی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، سستے کلرک مل جائیں گے گورنمنٹ کو. تو جو ہے نا اور ایلیٹ کلاس میں بھی جو ہے نا انگلش کو پرسو کرنے کی خواہش تھی، یہ تجارت کی زبان بن جائے گی. تو اس طرح جو ہے نا اس نے یہ پوائنٹس دیے تھے. تو جو ہے نا جو یہ وہ لارڈ مکولے کے جو پوائنٹس تھے وہ اس وقت کی گورنمنٹ کو بہت صحیح لگے، اس اپنے فیورز میں لگے، اس لیے گورنمنٹ نے اس منٹ کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا تھا. تو یہ جو ہے نا منٹ جو اس نے دیے تھے وہ 2 فروری سن 1835 میں دیے تھے جو ہے نا لارڈ تھامس بیبنگٹن مکولے نے، اور جو ہے نا اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے ولیم بینٹک، اس نے جو ہے نا ایک ریزولوشن کے تحت 7 مارچ سن 1835 کو جو ہے نا اس نے نافذ کر لیا تھا. تو اس طرح جو ہے نا یہ انگلش ہمارا جو ہے نا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آئی تھی.